بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول برکت کے لیے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کے بعد سامعین محترم و حاضرین محتشم، چند منٹس اگر آپ توجہ دیں گے، مختصر سا پیغام آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اس سے قبل درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات بابرکات پر ویسے تو درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، جن میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ امام الانبیاء علیہ السلام کے روضہ انور پر ایک فرشتہ مقرر کیا گیا ہے، اور اللہ پاک نے اس معمور فرشتے کو قوت سماعت اتنی دی ہے کہ وہ روئے زمین پر انتہائی دھیمی سے دھیمی آواز بھی سن لیتا ہے، اور علم اتنا عطا کیا ہے کہ وہ جس کی آواز سنتا ہے وہ جان جاتا ہے کہ یہ بندہ کون ہے، اس کا باپ کون ہے۔ جب بھی کوئی روئے زمین پر کہیں بھی امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات بابرکات پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ معمور فرشتہ اس درود پڑھنے والے کا اور اس کے والد کا نام امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ وہ یوں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فلاں بن فلاں نے آپ پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے۔ اب یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، اس کو سمجھیے۔ ہمیں کوئی اگر بتا دے کہ تمہارا تذکرہ فلاں وزیر یا فلاں بڑے آفیسر کی مجلس میں ہوا تھا، تمہارے خوشی کے پاؤں زمین پر نہیں لگتے کہ یار اتنی بڑی شخصیت اور اس کے پاس میرا تذکرہ۔ اب تصور کرو کہ جس کا تذکرہ اس بارگاہ میں ہو رہا ہے کہ بارگاہ خداوندی کے بعد جو کائنات کی عظیم ترین بارگاہ ہے، جو اتنی اعلیٰ بارگاہ ہے، اتنی عظیم بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ کے بارے میں امام غیرت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ 70,000 صبح 70,000 شام جو بندگی رخ حضور آٹھوں بہر کی ہے، جس دربار کے اندر 70,000 فرشتے دن کو حاضری دے رہے ہیں اور 70,000 فرشتے شام کو حاضری دے رہے ہیں، اور پھر کیفیت یہ ہے جو فرشتہ ایک بار آ جائے گا پھر قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ اب تصور کرو وہ کتنی عظمت والی بارگاہ ہے، رفت والی، اس کی شان کیا ہے، شوکت کیا ہے، اس کی قدر کیا ہے، اس کی منزلت کیا ہے۔ اب کتنی عظیم بارگاہ ہے، اور اتنی عظیم بارگاہ میں اگر میرا تذکرہ ہو، اگر تیرا تذکرہ ہو، یہ میری بھی خوش نصیبی ہے، یہ تیری بھی خوش نصیبی ہے۔ رب محمد کی قسم یہ وہی بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ کے اندر اگر ابو بکر آئے تو صدیق اکبر بن گئے، اگر حضرت عمر آئے فاروق اعظم بن گئے، عثمان غنی آئے تو ذوالنورین بن گئے، اور مولا علی آئے تو شیر خدا بن گئے، ابو حنیفہ آئے تو امام اعظم بن گئے۔ اور اس بارگاہ سے نسبت اگر عبد القادر کی ہوئی تو غوث اعظم بن گئے، اور اسی بارگاہ سے نسبت اگر احمد رضا کی ہوتی ہے امام اہل سنت بن جاتے ہیں۔ اور اسی بارگاہ سے اگر عقیدت کی، اگر محبت کی، اگر مقدت کی نسبت حافظ خادم حسین رضوی کی ہوتی ہے تو امیر مجاہد پیٹ بن جاتے ہیں۔ اب تصور کرو اتنی بڑی بارگاہ اور اس کے اندر اگر میرا اور آپ کا تذکرہ ہو تو یہ کتنی خوش نصیبی ہے۔ جس کو یہ پسند کہ اکثر وہاں میرا تذکرہ ہوتا رہے، اس کو چاہیے وہ اکثر درود پڑھتا رہا کرے، کیونکہ اس روایت کے مطابق بندہ جب بھی درود پڑھے گا تو اس کا تذکرہ امام الانبیاء کی بارگاہ میں ہوگا۔ اور دوسرا نقطہ
جہاں یہ روایت فضیلت درود پہ دلالت کرتی ہے وہیں یہ عقیدہ اہل سنت کے اوپر بھی دلیل ہے. وہ اس طرح کے ذرا سوچئے وہ جو معمور فرشتہ ہے وہ ایک خادم کی حیثیت رکھتا ہے. اگر خادم دربار کی قوت سماعت کا یہ عالم ہے کہ وہ انتہائی دھیمی سے دھیمی آواز سن لیتا ہے تو پھر آقا کی قوت سماعت کا کیا عالم ہوگا. اگر خادم کا علم اتنا ہے کہ وہ درود پڑھنے والے کو بھی جان رہا ہے اس کے ابا جان کو بھی جان رہا ہے تو پھر سرکار کے علم غیب کا کیا عالم ہوگا. تو پتہ چلا کہ اہل سنت کا عقیدہ یہ قرآن و حدیث والا ہے اور اسی لیے ہم ڈنکے کی چوٹ پہ رہتے ہیں کہ بحمد اللہ بالحق سے عقیدہ اہل سنت کا پڑھا ہے قدسیوں نے بھی قصیدہ اہل سنت کا سبھی اہل سنت کی زمانہ اہل سنت کا بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا اور کسی کی ایڑ کی جانب نہیں اٹھتی نظر اپنی خدا نے بھر دیا اتنا خزانہ اہل سنت کا. درود یہ پڑھتے رہنا چاہیے کیونکہ ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں ان دونوں جہانوں کے درمیان بس فاصلہ ہے سانس کا. جو چل رہی ہے تو یہ جہاں جو رک گئی تو وہ جہاں سانسوں کی اس معاملہ میں پرولو موتی درود کے پھر یہ جہاں ہو یا وہ جہاں ساتھ ہوں گے تاجدار دو جہاں ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. رسول برکت پھر بڑی الصلوۃ والسلام. صرف 2 سے 3 منٹ میں جو پیغام ہے وہ سنیے گا. یہ جو ایام چل رہے ہیں ان کی یہ خاص نسبت ہے. اب آپ کے علم میں ہے جو 10 محرم یہ یوم شہادت امام علی مقام ہے. واقعہ علماء آپ کو سناتے رہتے ہیں سناتے رہیں گے لیکن میں جو نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے ہم آج تک واقعہ کربلا سنتے آئے لیکن کبھی اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. یاد رکھیے یہ صرف ایک داستان کی حد تک نہیں ہے صرف ایک قصے کی حد تک نہیں ہے بلکہ یہ ایک فلسفہ ہے اور ایسا فلسفہ ہے جو قوموں کو عروج دیتا ہے جو حق کو عروج دیتا ہے. اور اس فلسفے کو اگر بندہ سمجھ لیا جائے تو پھر بڑے سے بڑا باطل بھی سامنے آ جائے. نہ زبان ڈگمگاتی ہے نہ استقامت میں کمی آتی ہے نہ پاؤں جو ہے وہ چپش کھاتے ہیں نہ بندہ ایک لمحے کے لیے اپنے عقیدے سے اپنے موقف سے پیچھے ہٹتا ہے. اگر ایک دفعہ فلسفہ کربلا کو سمجھ لیا جائے رب کعبہ کی قسم پھر زندگیوں کو بھی عروج ملے گا پھر قوموں کو بھی عروج ملے گا. اور فلسفہ کربلا یہی ہے کہ وقت کے یزید کے سامنے بندہ کھڑا ہو جائے جب راستہ حسینی ہو جب پیغام حسینی ہو تو پھر بندہ ڈٹ جائے استقامت اختیار کر لے جائے پھر فتح حق کی ہوگی پھر باطل جو ہے وہ شکست کھا کے رہے گا. میرے بھائیو یاد رکھیے مردہ یزید پہ لعنت کرنا آسان بات ہے لیکن وقت کے زندہ یزید سے آنکھ ملا کر حسینی کردار پیش کرنا یہ مشکل بات ہے. مجھے بھی سوچنا ہوگا تجھے بھی سوچنا ہوگا عصر حاضر کے یزید کے سامنے کیا میں کردار حسینی لے کر کھڑا ہوں. یہ لمحہ فکریہ ہے یہ پیغام حسین ہے یہ کربلا بتا رہی ہے کہ وقت کے ہر یزید کے سامنے پیغام حسینی لے کر تمہیں کھڑا ہونا ہوگا. اب تو بھی سوچ میں بھی سوچتا ہوں جب حاکم کے انتخاب کی باری ہوتی ہے کیا ایک بار بھی میں نے سوچا کہ جس کو مرتکب کرنے میں جا رہا ہوں جس کا انتخاب کرنے میں جا رہا ہوں کہیں اس کے اندر صفات یزید تو نہیں کیا وہ شرابی تو نہیں کیا وہ بدکار تو نہیں کیا وہ قاتل تو نہیں کیا وہ ظالم تو نہیں کیا وہ شریعت کے اصولوں کو توڑنے والا تو نہیں کیا وہ مساجد کے تقدس کو پامال کرنے والا تو نہیں. یہ مجھے بھی سوچنا ہوگا یہ تجھے بھی سوچنا ہوگا. یزید کے کردار میں ایک اس کا کردار نشہ
नशे को फरोग देना भी था। अब मेरे भाई तू भी सोच, मैं भी सोचता हूँ कि मेरी हिमायत नशे को फरोग देने वालों में तो नहीं, आज हमारे मुआशरे के अंदर भी यजीदी किरदार लिए लोग चल रहे हैं। पैगाम हुसैन यही है, करबला की जमी कह रही है, दास्ताने हुसैन कह रही है। क़यामत तक के लिए जब भी कोई यजीदी किरदार लेकर आए, तुम हुसैनी रास्ता लेकर, हुसैनी पैगाम लेकर, हुसैनी सोच लेकर, हुसैनी फिक्र लेकर, हुसैनी तफक्कुर लेकर उस बातिल से टकरा जाओ, वक्त के यजीद से टकरा जाओ। तुम्हारी ताकत अगरचे थोड़ी हुई, तुम तादाद में अगरचे कम हुए, फतह तुम्हारी होगी, नुसरत तुम्हारी होगी, क्योंकि फतह हक की होती है और हक वही है जो इमाम हुसैन बता कर गए। तो इसलिए ये पैगाम भी लेते जाओ कि झुक न जाए कभी गर्दने बातिल के सामने। दोस्तों, बच्चों को सुनाया करो किस्सा हुसैन का। इमाम हुसैन यही बता गए कि फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुझ पर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। इमाम हुसैन ये सबक दे गए कि जफा की तैग से सर वफाशवारों का कटा तो है पर सरे मैदान, पर झुका तो नहीं, पर झुका तो नहीं, पर झुका तो नहीं। अल्लाह करीम से दुआ है कि वो फिक्र हुसैन को समझ ले और उस पे अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बेजा।